تو سنگیت میں آپ کا گھرانہ؟ میرا اندور گھرانہ جی ہے، اور میرے والد سے میں نے تعلیم حاصل کی شروع سے اور آخر تک۔ وہ سارنگی بھی بجاتے تھے اور وینا بھی بجاتے تھے، اور ان کے بہت سے شاگرد سینکڑوں تھے اس معاملے میں۔ اور ظاہر ہے وہ چاہتے ہوں گے کہ آپ نام پیدا کریں اور اسی سنگیت کی دنیا میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ کرتے ہر رہیں۔ باپ چاہتا ہے کہ اس کا بیٹا کچھ اچھا مقام پر پہنچے۔ بڑا سیکریفائز کیا انہوں نے میرے اور میرا خیال ہے وہ مقام آپ نے حاصل بھی کر لیا۔ میں نہیں کہہ سکتا، وہ تو اب دوسرے لوگ ہی کہہ سکیں گے اسے، میں کہوں تو ایک شیخ ہی اور وہ معلوم ہوگی۔ اور ظاہر ہے آپ چاہیں گے کہ یہ جو لیک ہے یہ آگے بڑھے، یہ پرمپرا وہ خدا کے اختیار میں ہے۔ آپ چاہیں گے کہ آپ کا بیٹا اسی طرح آپ کی ہی گائکی کو آگے بڑھائے؟ میں تو اب یہ نہیں کہہ سکتا کیونکہ میرا بیٹا انجینئر ہے۔ اکثر سنگیت سے دلچسپی رکھنے والے لوگ کہتے ہیں کہ آپ آج کے تانسین ہیں۔ اور یہ تو ان کی محبت میں کہوں گا، ورنہ میں تو سمجھاؤں کہ ابھی مجھے کچھ اس سنگیت کے چھیتر میں کچھ زیادہ مہارت حاصل نہیں ہوئی ہے، لیکن اب وہ جو محبت کرنے والے وہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کے لیے میں مجبور ہوں کہ کچھ کیا کہوں۔ لیکن آپ کا جو ولمبت کا اپنا جو خیال کا اپنا آپ کا انداز ہے، جی وہ ایک تو ثانی نہیں رکھتا، اپنے ڈھنگ کا نرالا ہے، اور آپ ولمبت کے اس اپنے خیال کے انداز اور اس کے ساتھ ساتھ چھوٹ کی تانے، جی ان کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے؟ میں بچپن میں ایک ہمارے یہاں کھنڈ میرو جسے کہتے ہیں، اس کی 5040 تانیں ہیں، جو کہ سارے گاما سے شروع ہوتی ہے، جو پہلی تان ہوتی ہے، اور نیدھا پاما گر ایسا 5040ویں تان ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اس میں ریپیٹیشن نہیں ہوتا۔ تو وہ بچپن میں نے یاد کی، وہ مجھے حفظ تھی، گویا بائی ہارٹ کہنا چاہیے۔ ان سے مجھے بہت مدد ملی کہ میں کسی طرف بھی چلا جاؤں، کتنے ہی گیپ دے کے میں سر لگاؤں تو مجھے تکلیف نہیں ہوتی۔ تو میں نے اس کے لیے سوچا کہ 5040 تانے یاد کرنا بڑی مشکل ہیں لوگوں کو، اس لیے میں نے اس کو مختصر کر کے 168 اس کا جو کہ کام آنے والی چیزیں ہیں اس کا ایک وہ بنایا۔ اب شاید وہ مانے یا نہ مانے، ولاد کو بھی میں نے، ولاد خان ستاریہ کو بھی وہ دیا، تو وہ اس سے بڑی مدد ملی۔ پھر میں نے اس سے ولمبت میں بھی بہت مدد ملی، چونکہ مجھے ویرائٹی میرے پاس بہت ہے، میں ایک سر کو 10 بار 20 بار بھی اس کو ویریشن کر سکتا ہوں، اس لیے کہ میرے پاس اسٹاک ہے نا۔ تو اس سے ولمبت کا بھی جو گنجائش بہت ہو گئی۔ اس کے بعد میں نے یہ سوچا کہ جو خیال ہیں وہ جب راجاؤں اور بادشاہوں کا زمانہ جب آیا تو خیال کا جو پوئٹری تھی وہ ذرا بدل گئی، اس میں کچھ ولگارٹی آ گئی۔ تو میں نے وہ جو پرانے خیال جو اس قسم کے تھے وہ گانے چھوڑ دیے اور اپنے کمپوزیشن ان راگوں میں کیے، اور کچھ لوگوں کو میں نے سنائے اور ان سے ڈسکس کیا کہ یہ چیزیں اب چلی جانی چاہیے کیونکہ وہ زمانہ نہیں رہا۔ اچھا، ترانے کے شیتر میں آپ نے کافی ترانے کھوج کے کیا شوق ہے، میں میں نے بہت کھوج کی، تو اس کے بارے میں کچھ بتانا خدا چاہیں کے گے؟ فضل سے وہ مجھے کامیابی بھی ہوئی۔ اور میں 10 سال پہلے جب مرحوم ڈاکٹر ذاکر حسین بامبے کے وہاں پٹنے کے گورنر تھے تو انہوں نے مجھے وہ ترانے کی ریسرچ کے اوپر وہاں کا بہار اکیڈمی کا فیلو بنایا،
اور اسی سال مجھے اکیڈمی ایوارڈ بھی ملا، وہ بھی ڈاکٹر ذاکر حسین کے ہاتھ سے ملا۔ تو ترانہ کی کھوج میں نے اس سلسلے میں کی کہ دہلی میں ایک میرے دوست تھے بسمل سعیدی، وہ بڑے اچھے شاعر تھے۔ انہوں نے مجھے ایک رباعی سنائی، شاعری سے مجھے بھی شوق تھا کچھ، حالانکہ میں شاعر کبھی نہیں ہوا۔ وہ کہ امیر خسرو کی ایک رباعی انہوں نے سنائی اس سلسلے میں، سنگیت کے سلسلے میں۔ اس میں درا درا درتن درا تو درتن درتن، اندر آؤ تن کے اندر آؤ، تن کے اندر آؤ۔ تو مجھے اسٹرائک ہوا کہ اس ترانے کے ابتدائی بول شاید یہ ہو سکتے ہیں۔ تو میں نے اس کی ریسرچ شروع کی، اور کتابیں دیکھی تو کتابوں میں سنگیت کی جتنی کتابیں ہیں، وہ بھاٹکھندے صاحب کی یا کسی کی، اس میں ترانے کو ارتھہین لکھ دیا ہے انہوں نے۔ تو وہ چونکہ وہ اس لینگویج سے واقف نہیں تھے، تاہم بھی انہیں لکھنا نہیں چاہیے تھا، وہ لکھا خیر۔ تو میں نے اس کو 25 سال سے میں اس کی کھوج کر رہا ہوں کہ تودانی کسے کہتے ہیں، نادردانی کسے کہتے ہیں، توم کیا چیز ہے، یلا لالا کیا ہے۔ تو وہ سب کے میننگ، تودانی مانے تو جانتا ہے، نادردانی مانے تو نادر جاننے والا ہے، ادانی وہ جانتا ہے، یلا لالا جو ہے یلی یلا وہ یا اللہ کا اور یا علی کا مخفف شارٹ فارم ہے۔ تو وہ پھر اس لیے میں نے سوچا کہ ترانہ تو ایک قسم کا جاپ ہے جو کہ ہر جاپ میں ریپیٹیشن ہوتا ہے۔ تو انہوں نے اپنے پیر کے لیے، اور اس میں خدا کی طرف یہ ہے تمام چیزیں، پرانے گویوں نے جو ترانے بنائے اس میں کچھ طبلے کے بول بھی ملا دیے انترے میں، تو وہ اور بھی محمل ہو گئے۔ اور امیر خسرو کے جو ترانے تھے اس میں ایک رباعی فارسی کی جو انترا ہوتا تھا وہ ہوتی تھی، تو اس قسم کے میں نے ترانے بنائے اور یہاں سے لوگوں کے سامنے پیش کیے، انہوں نے اس کو پسند کیے، اور بہت سے لوگ پاکستان میں اور یہاں سب میرے ترانے بہت خدا کے فضل سے مشہور ہوئے۔ کوئی ایسا گویا یا کوئی ایسا بجانے والا جس نے آپ کے جیون کو، آپ کی زندگی کو کوئی نئی دشا دی ہو، موڑ دی ہو؟ ہاں ایسے آئے۔ کون؟ جیسے کہ وہاں اندور سے قریب ایک دیواس ایک ریاست چھوٹی تھی، وہاں رجب علی خان صاحب وہ وہاں استاد تھے، اور وہ میرے والد کے بڑے دوست تھے۔ وہ ہمیشہ میرے اندور جب آتے تو وہاں گانا وانا ضرور ان کا ہوتا، اور وہ بہت بہترین گانے والوں میں میری نظر میں تھے۔ اور اللہ دی خان صاحب اور وحید خان اور عبد الکریم خان، فیاض خان، ہر ایک سے کچھ استفادہ تو حاصل کرتا ہی ہے جب بچہ رہتا ہے آدمی۔ پھر وہ اپنا ایک مقام بناتا ہے جو وہ سب سے علیحدہ ہو کے ایک اپنا راستہ نکالتا ہے۔ تو اسی طرح میں بھی آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اور خان صاحب، ریڈیو پر ایک عرصے تک آپ نہیں آئے، اور ہندوستان میں سنگیت کی جو سبھائیں ہوتی ہیں وہ تو اگر
دور کے کسی شہر میں ہوں تو 100-200 میل دور سے بھی آدمی وہاں نہیں جا سکتا، لیکن ریڈیو ایک ایسا ذریعہ تھا کہ آپ کا سنگیت جو تھا وہ گھر گھر پہنچتا. کوئی خاص وجہ تھی کہ آپ اس میں نہیں؟ وہ ایک زمانہ ایسا تھا کہ وہ جب یہ آڈیشن کا سلسلہ چلا تھا تو کچھ لوگوں نے مجھ سے آ کے کہا کہ آگرے کے گویوں نے کہ آپ لوگ ہمارے شریک ہوئیے اور یہ آڈیشن کا سلسلہ ٹھیک نہیں ہے. یہ ہم ان کے شریک ہو گئے. اس میں کچھ اسٹرائک ریڈیو سے کی اور کچھ ایسا سلسلہ ہو گیا، تو اس سلسلے میں کئی سال پروگرام نہیں کیے، اور وہ فی کا بھی کچھ ایسا تھا کہ وہ میں چاہتا تھا. لیکن کوئی ایسی وجہ تو نہیں تھی کہ آپ جیسے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ فلموں میں جانا اپنے کو کچھ گھٹانا یا نیچے لانا ہے، اسی طرح ریڈیو پر ایک 20 منٹ 40 منٹ 1 گھنٹہ گا دینا کوئی گائکی نہیں ہے. ایسی بات نہیں. فلموں کو بھی خان صاحب آپ نے بہت کچھ دیا ہے، اور اس دین کو یہ پوری پیڑھی نہیں بھولے گی. یہ تو آپ سمجھتے ہیں کہ میں تو فلم میں بھی گانا برا نہیں سمجھا کبھی میں نے، اور وہاں بھی یہ کوشش کی کہ لوگ کلاسیکل کو آج گاوت من میرو جھوم کے، آج گاوت من میرو جھوم کے، تیری تان بھگوان. آج گاوت من میرو جھوم کے، آج گاوت من میرو جھوم کے، تیری تائن بھگوان. آج گاوت من میرو جھوم کے، ہر گیا تو جیون جاوے، جیتا گائک دنیا پاوے، رکھی جو اب موری شان رے. تو آج جب کہ پاپ کی باڑھ آئی ہے اور پشچم کی اور دیکھ رہی ہیں ہماری بھی فلمیں، اس سمے ہندی جو فلمیں اردو فلمیں بنتی ہیں اس میں اس بھارتی سنگیت کی آتما کو بنائے رکھنے کے لیے کیا کچھ کیا جا سکتا ہے اس سمے؟ نہیں، بہت کچھ کیا جاتا ہے، کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ جو پروڈیوسرز ہیں اور ان کا موٹیو صرف پیسہ کمانا رہ جاتا ہے. اگر کچھ سنسکرتی کو یا کلچر کو کے لیے وہ کچھ کرنا چاہیں تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. اچھا، آپ ودیشوں کی اور آئے، آپ نے جو دورے کیے ہیں اس میں کتنا چاؤ دیکھا ہے آپ نے ہندوستانی سنگیت کی طرف، امریکہ میں یا یورپ میں یا کہیں اور؟ میں پہلے تو کئی دفعہ کابل گیا، بادشاہ نے مجھے بلایا، اور وہاں کے لوگ بڑے سنگیت کے دل دادا ہیں اور سمجھدار بھی ہیں اور گاتے بھی ہیں. مجھے اب یہ پہلا اتفاق یہاں آنے کا ملا تو میں نے دیکھا کہ لوگ بڑے شوق سے سنتے ہیں، سیکھتے بھی ہیں، لیکن ان کے لیے ذرا بڑی مشکل ہے. 2 پرابلم ہیں، ایک تو سر کا اور لے کا اور لینگویج کا، لیکن وہ تنگ نہیں آتے، سن سکتے ہیں اگر اچھی طرح پیش کیا جائے تو. اور چونکہ ووکل میوزک صرف کانوں سے تعلق رکھتا ہے، کانوں کے ذریعے وہ ہمارے روح کو چھوتا ہے، کچھ دکھائی نہیں دیتا، اس لیے اس کو سمجھنے کے لیے انہیں ذرا دیر لگتی ہے. اور انسٹرومنٹل میوزک جو ہے وہ دکھائی بھی دے رہا ہے کہ اس کا ہاتھ کتنا تیز چل رہا ہے اور وہ کس طرح کے وہ، تو اس لیے اس کے سمجھنے میں انہیں ذرا آسانی ہو جاتی ہے. اور اخیر میں آپ سے اگر سننے والے بھی پوچھتے تو یہی کہتے کہ خان صاحب آپ کے جو ترانے ہیں اس کا تھوڑا سا ہم کو بھی آبھاس دے دیجئے، اور میں بھی سننے والوں کی طرف سے یہی آپ سے گزارش کروں گا کہ اپنے ترانے کی ذرا بانگی ہم کو سنا دیں. تو وہ میں نے جو خسرو کے ڈھنگ پہ جو ترانے بنائے، اس کا وہ میں کمپوزیشن بھی اور اس کی لینگویج وہ بھی میں آپ کو سنا دوں. جی. میرا ایک درباری کا ترانہ ہے،
یار من بیا بیا یار من بیا، اے دوست جلدی آ جاؤ جلدی آ، در تن تدی تنا نا تنا دیم تو تنا نا یار من بیا بیا یار من. اس کا انترا ہے بلبم رسید جانم تو بیا کے زندہ مانو، پس ازاں کے من نہ مانو، بچکار خواہی آمد یار من بیا بیا یار من بیا بیا. اس قسم کے ترانے، یہ درباری کا ترانہ ہے جو بہت مشہور ہے میرا ہندوستان اور پاکستان دونوں میں. اس قسم کے بہت سے 150 ترانے بنائے. اور کون سا راگ آپ کو سب سے زیادہ پیارا ہے؟ درباری جس کا میں نے ترانہ سنایا وہ جی میری وائس کے لیے بھی سوٹیبل ہے اور میرے دل اور دماغ کے لیے بھی. بہت بہت شکریہ. بیا 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 یار من